الفصل الثاني عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کی تخلیق فرمائی ہے القلم، وہ قلم ہے۔ یہاں پر قلم کا ذکر آیا ہے، دوسری جگہ پر آیا ہے کہ نور پیغمبر کو سب سے پہلے پیدا کیا، جس سے آپ علیہ السلام کی ایک روایت میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، تو مختلف اعتبارات سے کیا ہے پہلے ہے۔ فقال لو سکا کہ اکتب لکھ دو، قول قلم نے پوچھا ماکتب کیا لکھو، قول اس نے اللہ نے فرمایا سے کہ اکتب القدر، تقدیر لکھ دو، فکتب ما کانا، تو لکھا وہ ساری چیزیں جو ہونی تھی اور ہوگی تھی، وما ہوا کائن الی الابد، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دی۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا۔ وعن مسلم بن يسار رحمه الله قال فرماتی سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية، عمر سے اسی آیت کے متعلق پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، وہی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اس کی اولاد کو نکالا، واضح کیا، ظاہر کیا، کیا مطلب اس کا؟ قول تو فرمایا کہ عمر سے قال عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأل عنها، آپ علیہ السلام بھی اس کے متعلق پوچھی جا رہے تھے، فقال اس نے فرمایا ان اللہ خلق آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، فاستخرج منہ ذریہ، اس کی اولاد نکال دی۔ فقال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خلقت هؤلاء للجنہ، یہ میں نے جنت کے لیے پیدا کی، ہوا بعمل اہل الجنہ، اور جنتیوں کے اعمال کریں گی، یعملون۔ ثم مسح ظہرہ، پھر دوبارہ ہاتھ پر پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، فاستخرج منہ ذریہ، دوسری اولاد نکالی، فقال خلقت هؤلاء للنار، یہ جہنم کے لیے پیدا کی، بعمل اہل النار یعملون، اور جہنمیوں کی کام کریں گے۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اسی بات ہے کہ جنتی مقرر جہنمیوں کے لیے بھی اللہ نے ایسا فرمایا تو ففیم العمل یا رسول اللہ، پھر عمل کی کیا ضرورت؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ اذا خلق العبد للجنہ، جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے بناتا ہے تو استعمل بعمل للجنہ، تو جنت کے اعمال میں بھی استعمال کرے گا نا، نیک کاموں سے کروائے گا، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنہ، تو جنتیوں کی کام کرے گا، اس پر اس کو موت آئے گی، فیدخلہ بہا الجنہ، اس کی وجہ سے جنت داخل کرے گا۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اگر کسی کو جہنم کے لیے بنایا ہو، پیدا کیا ہو، استعمل بعمل اہل النار، تو جہنمیوں کے کاموں میں استعمال کرے گا نا، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار، جہنمیوں کے کاموں میں اس پر کیا ہوگی، موت آئے گی، یعنی جہنمی لوگ جو کام کرتے نا برے کام، انہی کاموں میں لگا ہوگا کہ اسے موت آئے گی۔ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ، اسی سے جہنم جائے گا۔ رواہ مالک و ترمذی و ابو داود۔ یعنی اصل مہربانی اللہ کا فضل و کرم ہے، جس سے آدمی جنت و جہنم جاتے، اگر نہ فرمائے، اگر فرمائے فضل تو جنت جاتے، لیکن فضل تو اسی شخص پر ہوگا نا جو کیا کر رہا ہو، اللہ کو راضی رکھ رہا ہو نا، خوش کرتا ہو، اللہ کو اعمال کرتا ہو، اور نہ خواہ مخواہ کسی کو اللہ کی رضا نہیں ملتی۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول فرماتے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے، وہ فی یدیہ کتابان، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دو کتابی تھی، فقال آپ علیہ السلام نے پوچھ کر صحابہ سے کہا تدرون ما ہذان الکتابان، کیا تم جانتے ہو یہ دو کتابی کیا ہے، کس چیز کے متعلق اس میں کیا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم اس کے متعلق تو معلوم نہیں، الا ان تخبرنا، اگر آپ بتا دے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا، فقال کا معنی یہاں پر کیا ہے، اشارہ کے معنی میں ہے، للذی فی یدہ الیمنی، دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کو اشارہ کی کہ ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں جنتی لوگوں کے نام، و اسماء آبائہم و قبائلہم، ان کے آبا و اجداد اور قبائل کی بھی نام ہے، ثم اجمل علی آخرہم، پھر اول سے آخر تک پوری بات بتا دی، یعنی مجملاً، پھر آگے فرمائے کہ فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، ان جنتیوں کی جو تعداد ہے نا، اس میں زیادتی بھی نہیں ہے سکتی کہ مزید کسی اور کو جنتی بنایا جائے، یا ان میں سے کسی کو کم نہیں کیا جا سکتا کہ اسے کم کیا جائے، جہنم کی طرف لے جائے۔ ثم قال للذی فی شمالہ، پھر بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین فی اسماء اہل النار، ان میں جہنمیوں کے نام و اسماء آبائہم و قبائلہم، ان کے آبا و اجداد اور قبائل کی بھی نام ہے، ثم اجمل علی آخرہم، ان من اولہم الی آخرہم، پھر اجمالاً مختصر بات بتا دی، فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، ان میں سے کسی میں زیادتی نہیں ہو سکتی کہ مزید کسی جنتی کو جہنمی بنایا جائے یا کسی جہنمی کو جنتی بنایا جائے۔ فقال اصحابہ، تو آپ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ
جب ایسی بات طے ہے نا کہ جہنمی اور کے نام وغیرہ سب کچھ پہلے سے لکھ کر گیا ہے تو پپی مل عمل یا رسول اللہ، پھر عمل کی کیا ضرورت؟ تو آپ علیہ السلام ففی مل عمل رسول ان کان امر، اگر ایسی کوئی بات ہے کہ قد فوری غامن ہو کہ اس سے فراغت ہو گئی ہے، یعنی سارا کچھ جب لکھ کر گیا ہے نا تو پھر عمل پر کیا ہم توجہ دیں گے؟ فقال فرمائے کیوں نہیں، سددو سددو، کیا رہو دین پر سیدھے رہو، اپنے اعمال مستقیم کر دو، حق کے راستے پر رہو، وقاربو، اور اعتدال سے کام لو، قریب رہو، قربت کرو، لوگوں کو بھی دین کے قریب بناؤ۔ فإن صاحب الجنہ یختم له بعمل اہل الجنہ، جو صاحب جنت ہوگا نا، نیک بخت ہوگا، اس کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ جنتیوں کے کام پر ہوگا، موت تک وہ یہی نیک کام کرے گا، اعمال کرے گا۔ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلَ، اگرچہ اس نے شروع زندگی میں یا زندگی کی کسی وقت میں برا عمل کیا ہو تو اس کے اعتبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ٹھیک فرمائے گا۔ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ، اگر کوئی جہنمی ہونا اگرچہ اس نے بہت سارے کام نہیں کیے ہو زندگی میں تو يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اس کا خاتمہ جہنمی کے کام پر ہوگا۔ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلَ، اگرچہ اس نے نیک کام کیے ہو یا برے، کیونکہ اعتبار آخری خاتمے کا ہے۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، دونوں ہاتھ اس طرح سے کیا کر دیے، اشارہ کر کے، فنبذہما، جھاڑ دیے، گویا ایسے لگا کہ کتابوں کو پھینکا، یعنی جھاڑ دی، فنبذہما۔ ثم قال، پھر فرمایا، فرغ ربکم من العباد، تمہارے پروردگار بند سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری طرح نعوذ باللہ خدا تعالیٰ مشغول تھے، اس کو موقع فرصت نہیں مل رہی تھی، یہ مطلب نہیں۔ قد فرغ ربکم کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ دیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے اقوال ہے نا، اللہ کی باتیں، فریق فی الجنہ، ایک فریق جنت میں ہوگا، اور فریق فی السعیر، دوسرا جہنم میں ہوگا، رواہ الترمذی۔ تو حدیث کا پیغام یہ ہے نا کہ تمہارا کام ہے اعمال کرنا، آگے خاتمہ کیسے ہو اور کیا نتیجہ ہوگا تو نتائج کا تمہارے اوپر کوئی سوال ہے نہیں، تم سے تو نتائج کا نہیں پوچھا جا رہا نا، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے اعمال کا کہا جا رہا ہے، کام کرو، آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تم ایسے کیا سروکار۔ تو حدیث کا یہی پیغام ہے، کوئی یہ نہ کہ دیکھ یار جب ایسی بات طے ہے پہلے سے کہ سارا کچھ وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے تو ہم کیوں کریں، تو کیوں کا کرے گا؟ تو اللہ نے نہیں کہا کہ تم کیا کرو گے کیا نہیں کرے گا، اللہ نے تو صاف کہا ہے رسول نے کہ تم کام کرو، آگے جو چیز ہے وہ ہم پر چھوڑو، اس کا تم سے پوچھ نہیں جا رہا، جس کا نہیں پوچھا جا رہا اس میں تم کیوں خواہ اپنا وقت برباد کرتے ہو۔ وَعَنْ أَبِي خِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، فرماتے قلت یا رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، أَرَأَيْتَ، ذرا ہمیں بتا دے، رقن، کچھ جاڑ پھونکے، نسترقیہا، ہم کیا کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، یعنی درود وغیرہ کلمات ہیں، ہم ان کے ذریعے سے دم وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح سے وَدَوَاءً، دوائیاں ہیں علاج کے لیے، نَتَدَاوَى بِهِ، ہم اس کے ذریعے سے اپنی دوائی علاج کرتے ہیں، وَتُقَاتًا، اور کچھ بچاؤ کا سامان ہوتا ہے، نَتَّقِيهَا، کہ ہم اس سے بچتے ہیں، اس کے ذریعے سے خود کو بچاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے ہم احتیاط کریں، اسباب وغیرہ استعمال کریں، حل ترد من قدر اللہ شیئا، اگر اللہ نے کچھ پہلے سے لکھا ہو کہ صحیح ہوگا، کیا ان چیزوں کے استعمال سے اللہ کی تقدیر میں تبدیلی یا کچھ چیز پس و پیش ہو سکتی ہے؟ قال، فرمایا کہ ہی من قدر اللہ، یہ بھی تو تقدیر سے ہے نا، تقدیر کی بات ہے کہ جس کے استعمال کا اللہ نے حکم دیا ہے کرو، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ اس میں سوال کی کیا بات ہے، ظاہری جو اسباب ہے تم ان کو ضرور اختیار کرو، گرمی ہے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے سامان کرو، سردی ہے سے بچاؤ کے لیے سامان کرو، اس طرح سے کھانے پینے کے لیے سامان ہے تم کیا کرو، ضرور اس کا استعمال کرو۔ دنیا کے متعلق تو کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ یار ہم کمائے یا نہ کمائے، ہر آدمی لگا ہوئے حرص سے بھرا ہے، کیا کر رہے، 2 روپے کما رہے تو کہہ رہے 4 کیوں نہ کماؤں، 5 کیوں نہ کماؤں، کسی نے بھی تو آج تک نہیں پوچھا کہ حضرت سے آگے کمائے یا نہ کمائے۔ جب اعمال کی بات آتی تو کہتے یار کیا کرے، جب یہ صحیح لکھا ہے تو آگے اعمال کی کیا ضرورت ہے، کیوں ضرورت نہیں؟ تو دنیا کی ضرورت ہے، آپ بہت اچھی طرح کما رہے ہیں، اسی طرح آخرت کی بھی ضرورت ہے، اعمال کرو، اپنے لیے بینک کے آخرت کیا کر دو، بھر دو، اعمال سے نیکیوں سے بھر دو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام ہماری طرف تشریف لے آئے، ونحن نتنازع فی القدر، ہم تقدیر کے متعلق بات چیت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، آپ اس میں کیا کر رہے تھے، لگی ہوئی تھی، کوئی کیا کہہ رہا تھا تقدیر کے متعلق، کوئی کیا مختلف باتیں لوگ کرتے ہیں۔ فغضب، آپ علیہ السلام بہت سخت غصہ ہو گیا، حتی احمر وجہہ، آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، حتی کأنما فقع فی وجنتیہ حب الرمان، ایسا لگ رہا تھا گویا کہ اس کے رخساروں پر
انار کے دانے نے چھوڑے گئے ہیں. انار کے دانوں میں سرخی ہوتی ہے نا، سرخ پانی، گویا اس سے آپ کے چہرے کے آثار ہو گئے. فقول، تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا اب ابھی ہاتھ میں تم اسی کا تمہیں حکم دیا کہ اسی میں لگے ہو. ام بہاد اور سلتی علیکم، یا اسی کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. چھوڑ دو ان کاموں کو. انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلی امتیں جو ہلاک ہو گئی ہوتی اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ حین تنازعوا فی هذا الامر، جب تقدیر میں وہ لگ گئے اور تقدیر کے کاموں میں بحث شروع کر دی. بحث کی کیا بات ہے، کام کرو، آگے کام کرو، کام کرو، کام کرو، ورک اینڈ ورک. عزمت علیکم، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میں تمہیں یہ پکا وعدہ دیتا ہوں، عزمت علیکم اللہ تنازع فی، آئندہ ایسا پھر کبھی نہیں لڑنا اور بحث و مباحثہ نہیں کرنا. رواه الترمذی و رواه ابن ماجہ نحوه عن عمرو بن شیبہ نبی حنجد. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کے متعلق آپ جو حدیث میں ابحاث آئے ہیں وہ نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ ایسے سوالات تقدیر کے متعلق مت کرو کہ جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے نا کہ اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ ایک ایسا سمندر ہے نا کہ اس میں غوطہ نہیں لگانا چاہیے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، فرماتی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا، ان اللہ تعالیٰ خلق آدم من قبضۃ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے بنایا، یعنی ایک مٹی لے کر اس سے بنایا. من قبضہ، قبضہ یا قبضہ کسے کہتے، ایک مٹی بھر کے مٹی کا لینا. قبضہا من جمیع الارض، پوری زمین کے ہر خطے سے یہ مٹی اللہ نے اٹھا کر جمع کی تھی. فجاء بنو آدم، اسی وجہ سے بنی آدم اور انسان آ گئے دنیا میں علی قدر الارض، زمین کے بقدر. علی قدر الارض کا کیا معنی ہے زمین کے بقدر؟ ان زمین کا جو رنگ تھا، زمین کی جو خصوصیت تھی جس علاقے اور خطے کی، وہی خصوصیت انسانوں میں آ گئی. اب دیکھیں منہم الاحمر، بعض ان میں سرخ ہے، سرخ ترک، ان کی زمین بھی ایسی ہے اور ایسی رنگ کی مٹی سے بنائے گئے. والابیض، سفید گورے انگریز، والاسود کالے سیاہ فام افریقی وغیرہ، اور بھی بہت سارے لوگ. وبین ذالک، یا بعض جو ہے ایسے نہیں گندم گو ہے جیسے ہندوستانی رنگ. والسہل، اور بعض نرم مزاج، نرم زمین سے بنائے گئے. والحزن، اور بعض سخت مزاج، سخت زمین غلیظ سے بنائے گئے. والخبیث، اور بعض برے مزاج والے کیچڑ آلود زمین جو کیا ہو گندی بن جائے، مٹی نہ جہاں پانی کھڑا ہو دیر تک تو اس کا جو اس کی کیا ہے مٹی گندی ہو جاتی ہے نا، خراب ہو جاتی کالی بن کے. والطیب، اور بعض پاک مزاج قسم کے لوگ تھے جیسے اولیاء، صحابہ، اتقیاء، انبیاء، یہ پاک مٹی سے بنائے گئے. رواہ احمد والترمذی وابو داود. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ان اللہ خلقہ فی ظلمۃ، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو تاریکی میں بنایا. تاریکی میں منع یعنی ان پر ایمان کی روشنی نہیں ڈالی تھی. فالقى علیہم من نورہ، ان پر ایمان کی روشنی ڈال دی، انوارات. فمن اصابہ من ذلک النور، جن کو اس روشنی سے کچھ ملا تھا، جھلک وغیرہ، کرن، اہتدا، وہ جنت کی طرف گئے، سیدھا راستہ انہوں نے پایا. ومن اخطأہ، اور جن لوگوں سے وہ روشنی رہ گئی، جن کو نہیں پہنچی، ضل، وہ گمراہ ہو گئے، ضل، گمراہی کے راستے پر چل پڑے. فلذلک اقول، اس لیے میں کہتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب القلم، کہ قلم کی جو لکائی ہے خشک ہو چکی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. علی علم اللہ، اللہ کے علم کے مطابق اور تقدیر کے مطابق. رواہ احمد والترمذی. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، انس سے فرماتے ہیں آپ علیہ السلام زیادہ یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے آنکھوں کے بدل دینے والے، دلوں کے بدل دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر جما دے، ثابت قدم بنا دے، مجھے ثابت قدم بنا دے، دل کو جما دے، مضبوط بنا دے. فقلت، میں نے کہا، یا نبی اللہ، آمنا بک، ہم نے آپ پر ایمان لائے ہو، بما جئت بھی، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس پر بھی ایمان لائے ہیں. فہل تخاف علینا، کیا آپ ہمارے متعلق ڈرتے ہیں کہ ہم کسی جگہ یا کسی وقت راستے سے بھٹک جائے؟ قال، فرمایا، نعم، کیوں نہیں. ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، یہ دل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، دو انگلیوں میں ہے. دو انگلیوں میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے تصرف، کنٹرول میں ہے. یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے تو اللہ پلٹ دے. اس لیے کیا کرو، اللہ سے سلامتی مانگو، استقامت مانگو، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ بچانا ہمیں گمراہی وغیرہ سے. رواہ الترمذی وابن ماجہ. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے دل کی مثال بیان کی. مثل القلب، دل کی مثال تو ایسی کریشت، جیسے ایک پر، ایک چھوٹا سا پتی بے ارزن چٹیل میدان میں پڑی ہو،
تو تم نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ بِأَرْضٍ فَلَاتٍ چٹل میدان خالی میدان يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ کہ جہاں سے ہوا آتی ہے تو ادھر پلٹ دیتی ہے اس کو، وہاں سے آتی ہے تو ادھر پلٹ دیتی ہے، ظَهْرًا لِبَطْنٍ کبھی پشت کی جانب اور کبھی پیٹ کی جانب، رواہ احمد۔ تو اس طرح دل بھی ہے کہ ایک گھڑی میں، ایک لمحے میں ایک حالت، دوسرے میں دوسری حالت۔ تم نے دیکھو کہ ایک شخص ہوگا 2-3 منٹ میں آپ اگر اس کو دیکھو کہ نا تو ایک حالت اس کی ہوگی خوش ہوگا، برابر ہوگا کچھ منٹوں بعد دیکھ لینا کہ اس پر حزن کے ملال کے آثار ہوں گے۔ 1 منٹ میں وہ کہے گا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، بعد میں وہ کیا کرے گا، غدر کرے گا، دل بدل جاتے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من عبد، اس وقت تک مسلمان کامل بندہ اللہ تعالیٰ کا مومن نہیں بن سکتا، کامل مومن کامل بندہ، حتی یؤمن باربع، جب تک 4 باتوں کا اقرار نہ کرے۔ اگر پہلے سے کیا ہو، ایمان وغیرہ لایا ہو لیکن صحیح طرح سے ان چیزوں پر ایمان نہ ہو تو پھر ناقص ہوگا۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق، کہ اللہ کا کیا کرے، اللہ کی گواہی دے کہ وہ ایک ہے اور میں خدا کا رسول ہوں، حق کے ساتھ مجھے بھیجا ہے۔ نمبر 2 یؤمن بالموت، موت کا یقین کرے، ایمان رکھے، والبعث بعد الموت۔ نمبر 3 موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ نمبر 4 ویؤمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان رکھے، تبھی کامل مومن بنے گا۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ مطلب ہے کہ مزید اور بھی کچھ ہے جو کیا ہے ضروریات دین، سب پر ایمان رکھے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول فرماتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی، میری امت میں 2 قسم کے لوگ ہیں، لیس لہم فی الاسلام نصیب، ان کے اسلام میں مکمل حصہ نہیں ہے، اگر وہ کیا ہو کافر ہو، یا مطلب کامل حصہ نہیں ہے، ناقص ہے۔ المرجیہ، تو ایک مرجیہ قسم کے لوگ ہیں جو اعمال کو کچھ نہیں تصور کرتے، کہتے برے اعمال کا نقصان نہیں ہے، اچھے اعمال کا فائدہ نہیں، صرف بس ایمان لاؤ۔ والقدریہ، اور دوسرے وہ لوگ جو قدریہ ہے، جو اعمال کو کیا سمجھتے، مخلوق بندہ سمجھتے کہ یہ بندے کی مخلوق ہے، اللہ کے اس میں کوئی سروکار اور کردار نہیں، تو کیا ہے ناقص درجے کے لوگ، ان کو کم حصہ ملے گا۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی خصف، میری امت میں کیا ہوگا زمین کا دھس دینا، زمین کا دھسنا۔ خصف کا کیا معنی ہے، زمین دھس جائے۔ وہ مسخ، اور شکلوں کا بگاڑ دینا، بگڑ جانا۔ وذلک فی المکذبین بالقدر، یہ حالت ان لوگوں کو درپیش ہوگی، عذاب وغیرہ جو تقدیر کو جھٹلاتے ہو۔ رواہ ابو داؤد ورواہ الترمذی نحوہ۔ اب اس امت میں نسخہ ہے یا نہیں، مسخہ ہے یا نہیں، کہتے ہیں کیوں نہیں مسخہ ہے، جزئی مسخہ ہو سکتا ہے، ہاں کلی طور پر پوری امت مسخ نہیں ہو سکتی کہ بندر وغیرہ بن جائے۔ وعنو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ قدریہ فرقے کے جو لوگ ہیں نا اس امت کی کیا ہے، مجوس ہے۔ کیا معنی، انہوں نے 2 خدا بنائے ہیں نا، نیک کاموں کی نسبت تو اللہ کی طرف کرتے ہیں اور برے کاموں کی نسبت بندوں کی طرف کرتے، گویا انہوں نے 2 خدا تصور کیے، جیسے ان کے نزدیک بھی 2 خدا ہے نا۔ مجوس کیا کہتے ہیں کہ شر کا جو مالک ہے وہ کیا ہے، ظلمت تاریکی ہے، اور خیر کا جو مالک ہے وہ نور ہے، روشنی، یا یزدان اور اہرمن کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، خدا ہے۔ پھر آگے کہہ رہا کہ ان مریض، اگر یہ لوگ بیمار ہو جائے نا تو فلا تعودوہم، ان کی عیادت نہ کری، زجر کے لیے، ورنہ کافر یہودی کی عیادت بھی درست ہے، پڑوسی ہو۔ وَإِن ماتوا، اگر مر جائے، فلا تشہدوہم، تو زجر وغیرہ کے لیے ان کے جنازے میں مت جاؤ۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ یعنی اگر کافروں کی درجے تک پہنچ گئے، عقیدہ ان کا خراب ہو چکا، پھر تو جانا ہی نہیں ہے نا، کہ ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر گمراہ کے درجے تک ہو تب بھی نہیں جانا، زجر وغیرہ کے لیے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجالسوا اہل القدر، وہ لوگ جو تقدیر وغیرہ کے متعلق گفتگو کرتے، تقدیر کو جھٹلاتے ہیں، یا تقدیر میں سے کیا کرتے، کچھ کاموں کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ابھی پیدا ہو رہے ہیں، پہلے سے اللہ نے نہیں لکھا ان چیزوں کو، تو ان کو کہتے اہل القدر۔ ان لوگوں کے ساتھ مجالسی نہیں کرنا، مجلس بیٹھکی نہیں کرنا، کیونکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، بری مجلس سے آدمی پر برا اثر پڑتے۔ ولا تفاتحوہم، ان سے مناظرے نہ کرو، اور اس طرح سے ان کو سلام میں فحل مت کرو، یہ معنی بھی ہے۔ رواہ ابو داود۔ یا ان کے پتھا وغیرہ میں بھی نہیں جانا اگر مر جائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ صاحبہ کی تھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ستۃ، میری امت میں یا 6 قسم کے سے لوگ نا لعنتہم،
میں ان پر لعنت کرتا ہوں اور لعنت ہے میری، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی لعنت ان پر، وکل نبی یجاب، اور ہر نبی کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، الزائد فی کتاب اللہ، وہ شخص جو کتاب اللہ میں اضافہ کرے، اپنی طرح سے تشریحات تفسیرات کیا کرے، مار ڈالے، کہہ دے، یہ کوئی اور بات مزید بنا دے۔ والمکذب بقدر اللہ، نمبر 2، شخص جو تقدیر الہی کو جھٹلا دے۔ نمبر 3، والمتسلط بالجبروت، تیسرا وہ آدمی ہے جو حکومت کیا کرے، زبردستی چھین لے، لوگوں پر مسلط ہو جائے، لوگوں کے سر پر بچھو کی طرح مسلط ہو جائے، جیسے سام پر بچھو مسلط ہو جائے، زبردستی کر کے، جبر کر کے، اور کیا کر کے، زور لگا کے نیک لوگوں کو کیا کر دے، نیچے گرا دے۔ اور اس کا مقصد یہ ہونا کہ لیعز من اذلہ اللہ، جن لوگوں کو اللہ نے ذلیل و خوار بنایا ہو ان کو عزت دے، ان کو کیا کر دے، ان کو نام دے، ان کو مشہور کرے، ان کو اچھے اچھے القاب دے، تو یہ ذلیل آدمی ہے۔ اسی طرح وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ، جن لوگوں کو اللہ نے عزت مند بنایا ہو، جو لوگ کیا ہو، عزیز ہو، قدر مند ہو، ان کو بے عزت کر دے، ان کو ذلیل کر دے، خوار بنا دے، شرمندہ رسوا کرنے کی کوشش کر دے۔ نمبر 4، والمستحل لحرم اللہ، اللہ کا جو حرم ہے نا، مطلب ہے کہ جو چیزیں حرام ہے اس کو حلال سمجھے۔ نمبر 5، والمستحل من عطرتی، اور میری اولاد میں سے اسی چیزوں کو حلال سمجھنے والا، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کی ہے۔ کیا معنی؟ آپ علیہ السلام کی اولاد کو برا بلا کا ہے۔ نمبر 4، والتارک لسنتی، اور وہ آدمی جو میری سنت کو بالکل ہی چھوڑ دے۔ رواہ البیہقی فی المدخل ورزین فی کتابہ۔ وعن مطر بن عکامس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا قضى اللہ لعبد، جب اللہ کسی انسان کے لیے فیصلہ کرے، فیصلہ کیوں کہ ایموت بارض، کے مثلا فلا زمین پر اس کی موت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حاجت پیدا کرتے، وہاں جائے گا، حاجت کے لیے مرے گا، جعل له الیہ حاجت، اس زمین کی طرف اللہ اس کو کوئی حاجت وغیرہ ضرورت پیش کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ صاحبہ کہتی، قلت یا رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، زرار المؤمنین، مسلمان کے جو بچے اولاد ہے، یہ کون سے، کس سے ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ قول من آبائم، آباؤ سے ہوں گے نا، جہاں پر ہو۔ وقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، بلا عمل، انہوں نے تو کوئی عمل نہیں کیا ابھی تک۔ قول فرمائے، اللہ عالم بما کانوا عاملین، بس اللہ کو خوب معلوم ہے جو وہ اعمال کر دیتے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ قلت، پھر میں نے پوچھا، فذراری المشرکین، مشرکین کی اولاد کا کیا ہوگا؟ قول من آبائہم، آبا و اجداد سے ہوں گے۔ قلت، میں نے کہا بلا عمل، انہوں نے تو کوئی برا عمل نہیں کیا۔ قول فرمائے، اللہ اعلم بما کانوا عاملین، یعنی اس معاملے میں توقف کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داود۔ اور نیک لوگ جب جنت جائیں گے نا، تو تم نے سنا ہوگا جب جنتی آدمی جنت جائے گا تو وہ کہے گا، اللہ میری اولاد کہاں، میرے ماں باپ، والدین، دوست کہاں؟ میں جب تک ان لوگوں کو نہیں دیکھوں گا نا جنت نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی کیا فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، الواعدۃ، زندہ درگور کرنے والی عورت، زندہ گاڑنے والی عورت، والموعودۃ لہا، یہاں پر لہا کا لفظ ہے، اور وہ عورت جس کی وجہ سے اس لڑکیوں کو زندہ درگور کیا گیا، دونوں فی النار، جہنم میں ہوں گی۔ ایک تو الواعدہ، دایا کو کہتے ہیں نا، دایا کیا کر لے، کسی لڑکی کو زندہ درگور کرے کہ ہمارے لیے باعث شرم ہوگی یا ہمارے لیے رزق کا مسئلہ بنے گا، اور اس طرح سے والموعودۃ لہا، اس کی جو ماں ہوگی، فی النار، جہنم میں ہوں گے۔ یہ مطلب ہے کہ الواعدۃ، زندہ درگور کرنے والی اس کی ماں ہوگی، والموعودۃ، اور وہ لڑکی جو بالغہ ہونا، کافرہ درگور کی گئی ہو زندہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافر تھی نا، زندہ درگور کی گئی وہ الگ بات ہے، تو دونوں جہنم جائے گی۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ الفصل الثالث، عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی طرف فارغ ہو گیا ہے پیدائش کے بعد، من خمس، 5 چیزوں سے۔ کیا مطلب؟ فارغ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مصروف تھے، مطلب یہ ہے کہ 5 چیزیں اللہ نے ہر بندہ کے لیے لکھ دی ہے، من اجلی، اس کی مدت کی کتنا رہے گا، وعمل، اس کا کیا کیا عمل کردار وغیرہ ہوگا، کیا اچھا اور کیا برا کرے گا، ومضجعہ، اور اسی طرح سے کہاں اس کا سکون ہوگا، کہاں اس کی رہائش ہوگی، کہاں مرے گا، کہاں جیے گا، وہ اثری ہے، اور اس طرح سے اس کا اثر کی دنیا میں
اس کا کیا اثر ہوگا، کیا حرکات وغیرہ کرے گا، کیا ضرر اور کیا خیر ہوگا اس کے لیے، کن اضطرابات میں ہوگا اور کن سکون وغیرہ آرام اور راحت میں ہوگا، ورزق ہے، اور اس طرح اس کے لیے رزق ہونا اچھا برا عمدہ نفیس وغیرہ۔ رواہ احمد۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر، اگر کوئی آدمی تقدیر کے متعلق کسی بات کرے گا جو ناجائز ہو، تقدیر کے متعلق نہیں کہنی چاہے، اگر اسی بات کرے گا تو سئل عنہ یوم القیامت سے پوچھا جائے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ ومن لم يتکلم فی، اگر کوئی اسی بے ضرورت باتوں کو نہیں کرے گا نا، لعنی باتوں کو، لم یسأل عنہ تو اسے نہیں پوچھا جائے گا، عذاب وغیرہ نہیں ہوگا۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابن الدیلمی قولی، فرماتے تھے تو ابی بن کعب، میں ابی بن کعب سے کے پاس آیا، فقلت له، میں نے اسے پوچھا کہ قد وقع فی نفسی شیء من القدر، حضرت سے میرے دل میں تقدیر کے متعلق کھٹکا ہے، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، میرے دل میں حزازہ ہے، نچلے کے اضطراب ہے، کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ اللہ میرے لیے کیا کر دے، اطمینان کر دے، سکون پیدا کرے۔ فحدثنی، کچھ ایسی بات بتا دی کہ لعل اللہ ان یذھبہ من قلبی، کی کھٹکا یہ رکھنا میرے دل سے چلا جائے، ختم ہو جائے، یہ شبہ ختم ہو جائے۔ فقال، تو ابی ابن کعب صاحب نے کہا ابن دیلمی سے کہ حضرت لو ان اللہ عز وجل عذب اہل السماوات و اہل ارضہ، اگر اللہ تمام اہل زمین اور تمام آسمانوں کے لوگوں کو عذاب دے، سب کو کیا کر دے، مار دے، عذبہم، تو یہ اس کا عذاب دینا، وہ غیر ظالم، اس میں ظالم نہیں ہوگا، اگر یہ عذاب دے گا نا تو اس میں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ سب اللہ کا کیا ہے، مملوک ہے، وہ غیر ظالم لہم، کیونکہ متصرف فی ملکی ہی ہے۔ ولو رحمہم، اگر سب پر رحم فرما دے، کافر بھی اس میں شامل ہے نا، کانت رحمتہ خیر لہم من اعمالہم، تو اللہ کی یہ رحمت ان کے لیے ان کے اعمال صالحہ سے بہتر ہوگی۔ پھر آگے فرمایا، یہ سمجھ لینا کہ ولو انفقت مثل احد ذہبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا، ڈھیر پیسے وغیرہ خرچ کر دو فی سبیل اللہ کے راہ، اللہ کی راہ میں، ما قبلہ اللہ منک، اللہ آپ سے کبھی بھی چیزوں کو قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدر، جب تک آپ تقدیر پر اچھی طرح سے ایمان نہ رکھے، عقیدہ نہ رکھے۔ تو اگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے نا، اس میں آپ کبھی بھی یہ نہ کہہ دے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ کیوں ہو رہا ہے، یا اب سے ہو رہا ہے یا پہلے سے لکھا تھا، اسی باتیں کبھی نہ سوچے، کہہ دے کہ سب کچھ اللہ کر رہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ وَتَعْلَمْ، اور یہ یقین کیجئے کہ انما اصابک، جو تکلیف یا بات یا خیر آپ کو پہنچے نا، لم یکن لیخطئک، وہ تو اس لیے نہیں تھا نا کہ آپ سے خطا ہو جائے، آپ سے چلی جائے، آپ سے ہٹ جائے، وہ تو تا ہی اسی لیے نا کہ آپ کو پہنچنے والی تھی، وہ خیر کی بات ہو یا شر کی۔ وَإِنَّمَا أَخْطَأَكَ، اور جو بات آپ پر سے گزر جائے، آپ کو نہ پہنچے، آپ اس سے بچ جائے، تو اس کا تو مطلب ہی یہی ہے نا کہ لم یکن لیصیبک، آپ کو تو وہ پہنچنے والی نہیں تھی نا، پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ اگر میں یہ کرتا تو یہ ہوتا، وہ کرتا تو یہ ہوتا، اگر مگر نگر نہ کرو، رہنے تو بس، جو کچھ ہوا وہ ہوا، جو کچھ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمائے وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اگر یہ اعتقاد عقید آپ کا نہ ہونا، کسی اور عقیدے پر آپ کی موت ہو جائے تو لَدَخَلْتَ النَّارَ، جہنم جائیں گے، اچھی طرح سے عقیدہ بنائیں۔ پھر آگے حضرت سے کہتے ابن دیلمی سے، ثم اتیت عبداللہ بن مسعود، پھر میں عبداللہ سے کے پاس آیا، اس سے میں نے یہ پوچھا تھا، فقال مثل ذلك، اس نے ہی جواب دیا، قال ثم اتیت حذیفہ بن الیمان، پھر حذیفہ کے پاس آیا، فقال مثل ذلك، اس نے ہی جواب دیا، ثم اتیت زید بن ثابت، پھر ان چوتھے صحابی کے پاس آیا، فحدثني عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، اس نے بھی یہی بات بتا دی۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ وعن نافع رحمۃ اللہ علیہ، رافع سے کہتے کہ ان رجلا اتى ابن عمر، اس شخص ابن عمر سے کے پاس آیا، فقال پوچھا کہ ان فلان، کہا کہ ان فلان یقرئ علیک السلام، اے حضرت صاحب ایک شخص ہمارے علاقے میں فلاں فلاں نام ہے اس کا، وہ آپ کو سلام عرض کر رہے۔ فقال، تو عبداللہ صاحب نے کہا کہ انہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ انہ قد احدث، کہ اس نے نئی نئی باتیں گھڑی ہے، دروغ، جھوٹ اور بدعت بنایا ہے۔ فإن كان قد احدث، اگر یہ صحیح ہے، یقینی بات ہے کہ اس نے بدعت بنائی ہے یا کوئی نئی بات گھڑی ہے، تو فلا تقرئہ منی السلام، میری طرف سے کبھی سلام کا جواب نہیں پہنچانا، کیونکہ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ یکن فی امتی،
اور فی هذه الامہ اس امت میں ہوگا خسف زمین میں دھس جانا کہ بعض لوگ دھس جائیں گے، وہ مسخ اور بعض لوگ کے چہرے وغیرہ شکل بدل جائے گی، او قذف یا ان پر آسمان سے پتھر برسیں گے۔ فی اہل القدر کون سے لوگ میں ہوگا؟ جو لوگ تقدیر کے منکر ہو۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت خدیجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ولدین ماتا لها فی الجاہلیہ۔ علی صاحب کہتے خدیجی بی بی نے پیغمبر علیہ السلام سے اپنے ان دو بچوں کے متعلق پوچھا تھا نا جو جاہلیت کے زمانے میں وفات ہو گئے تھے، کہ ان کا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہما فی النار، وہ جہنم میں ہیں۔ قال حضرت سے فرماتے فلما رأى الکراہۃ فی وجہہا، جب آپ علیہ السلام نے خدیجہ بی بی کے چہرے میں ناگواری کے آثار دیکھے کہ یہ تو خفا ہو گئی، قال فرمایا کہ لو رأیت مکانہما، اگر تم ان کی جگہ دیکھ لیتی نا، لأبغضتہما، تم انہیں نفرت کرتی، لیکن تمہیں ان کی حقیقت معلوم نہیں۔ قال تو کہنے لگیا رسول اللہ فولدی من کا، وہ بچہ جو میرا آپ سے پیدا ہوا ہے اس کا کیا؟ قال فرمایا فی الجنہ، تو جنت میں ہیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام نے اسی تشریح کر دینا کہ ان المؤمنین اولادهم فی الجنہ، مسلمان ان کی اولاد جنت میں ہوں گے، وان المشرکین اولادهم مشرک، اور ان کی اولاد فی النار جہنم میں ہوں گے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، جو لوگ ایمان والے ہیں ہم ان کے بچے ان سے لگا دیں گے، ساتھ ملائیں گے۔ رواہ احمد۔ ونبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے آپ نے فرمایا لما خلق اللہ آدم، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مسح ظہرہ، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، فسقط عن ظہر کل نسمہ، اس کی پشت سے ہر بچہ ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، نکل گیا۔ ہوا خالقها، جس کا اللہ پیدا کرنے والا تھا، من ذریت، اس کی اولاد سے، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ وجعل بین عینی کل انسان، اور ہر انسان کی دو آنکھوں میں اللہ نے بنا دیا، وبیسون، چمک لگا دی، من نور، روشنی کی چمک، جگمگاہٹ، بریق، اور وبیس ومیس لگا دی۔ ثم عرضهم على آدم، اللہ نے پھر ان بچوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے لایا، وقال فرمایا اے رب من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ قال فرمایا ذریت، کہ تو آپ کی اولاد ہوگی نا۔ فرأى رجلا منهم، ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، فأعجبه وبیس ما بین عینیہ، اس کی دو آنکھوں میں بیچ کی جو چمک تھی نا، آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آئی۔ فأعجبه منا بہت زیادہ پسند آئی۔ قال پوچھنے لگا اے رب من ھذا، یہ کون ان کی بیچ میں؟ قال فرمایا داؤد، یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ فقال فرمایا اے رب کم جعلت عمرہ، اس کی آپ نے کتنی عمر لکھی ہے؟ قال اللہ نے جواب دیا 60 سنہ، اس کی عمر 60 سال ہے۔ قول تو آدم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار، اس کے لیے کچھ اور عمر بڑھا دینا، میری عمر میں سے 40 سال لگا دے تاکہ 100 سال بن جائے۔ قال رب زدہ من عمری 40 سنہ، میری عمر میں سے 40 سال ملا دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی نا، فرشتے آئے تھے 40 سال بیچ کے رہ گئے تھے، تو آدم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے کہ حضرت سے میری عمر میں تو 40 سال اب بھی باقی، آپ کیسے وقت سے پہلے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت سے اب آپ نے تو یہ اپنے بیٹے کو عطا کی تھی نا یہ عمر، آپ کیسے اب کہہ رہے کہ عمر میری پوری نہیں ہوئی؟ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے انکار کیا کہ ایسا تو نہیں ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کے اولاد بھی اکثر انکار کرتی بعض چیزوں میں، یہی بات کر رہے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے فلما انقضى عمر آدم الا 40، جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری گئی سوائے 40 سال کے، جاؤ ملک الموت فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ۔ وقال آدم علیہ السلام نے کہا الم يبق من عمر 40 سنہ، میری عمر میں تبھی 40 سال باقی ہے نا۔ قال تو اس نے کہا کہ ولم تعطها ابنك داود، تم نے تو داود علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ عمر عطا کی تھی۔ فجحد آدم علیہ السلام نے انکار کیا، فجحد ذریته، اس کی اولاد نے بھی نسیانہ نے صحیح کیا۔ ونسی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے نا وہ درخت جو خاص تھا، کھایا تھا، فاکل من الشجرہ فنسیت ذریته، تو اس کی اولاد بھی کیا ہو گئی، بہت ساری چیزوں میں بلچو کرتی ہے۔ وخطا آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، یعنی خلاف اولا کام سرزد ہو گیا تھا۔ وخطا ذریت، اس کی اولاد بڑے گناہ بھی کرتی ہے اور چھوٹے بھی۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، حین خلقہ، جب بنایا تو کیا بنا، کیسے کیا؟ فضرب کتفہ الایمن، بائیں مونڈے پر ہاتھ رکھا، پشت پر ہاتھ پھیرا، ضرب منا مارے نے ہاتھ پھیرا۔ فخرج ذریۃ بیضاء، اس کی اولاد نکلی سفید شکل میں، جیسی کیا ہوتی ہے دیمک دیکھی ہوگی نا،
کأنہم الذر، ایسے لگ رہے تھے جیسے چیونٹیاں دیمک. وضرب کتفہ الیسری، پھر بائیں ہاتھ پر مونڈے پر ہاتھ پھیرا. فاخرج ذریۃ سودا، وہ اولاد کالی کلوٹی تھی جیسے کالی چیونٹیاں. کأنہم الحمم، ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئلے کروٹے. فقال للذی فی یمینہ، دائیں جانب جو اولاد تھی نا سفید رنگ کی، ان کے متعلق کہا الی الجنہ، یہ جنت کی طرف جائے گی. ولا ابالی، اللہ نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی. وقال للذی فی کتفہ الیسری، جو بائیں مونڈے سے نکلی تھی نا ان کی طرف کہا کہ الی النار، یہ جہنم کی طرف جائیں گے. ولا ابالی، مجھے کسی کے پرواہ نہیں، کوئی جنت جائے کوئی جہنم جائے. اصل مقصد تمہارے لیے یہ ہے اے بندو کہ کیا کرو، مجھے راضی کر دو. اللہ فرماتے ہیں رواہ احمد. یہ وادی نعمان میں ہوا تھا نا، ایک وادی کا نام ہے نعمان، عرفات وغیرہ کے علاقے میں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سارا کچھ دکھایا تھا. وعن ابی نضرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابو عبداللہ، صحابہ میں سے شخص تھا ابو عبداللہ نام کا تھا. دخل علیہ اصحاب، ایک مرتبہ اس کے پاس ساتھی گئی پوچھنے کے لیے، نا بیمار تھے، یعودون و تیمارداری کر رہے تھے، عیادت کر رہے تھے. وہ یب کہ وہ رو رہے تھے. فقالوا له، انہوں نے کہا کہ ما یبکی کا، کس چیز پر آپ رو رہے آخر؟ علم یکن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ علیہ السلام نے تو آپ کو یہ بات کہی تھی نا کہ خذ من شاربک، ذرا اپنی مونچھ کیا کر لو، کم کر لو، کاٹ دو. ثم اقرہ، پھر تم اس کو برقرار رکھو، اس پر رہو، جم جاؤ. حتی تلقانی، جب تک آپ کی ملاقات میرے ساتھ حوض کوثر پر نہ ہوئی ہو. قال بلا، تو اس نے کہا کہ بالکل یہ صحیح ہے، یہ کام تو کیا تھا. ولیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام سے یہ سنا تھا، فرما رہے تھے کہ ان اللہ عز وجل قبض بیمین قبضۃ، کہ اللہ نے دائیں ہاتھ سے زمین سے ایک حصہ مٹی کا اٹھایا تھا. وأخرى باليد الأخرى، اور پھر دوسرا والا حصہ دوسرے ہاتھ سے. اور پھر کہا کہ وقال هذه لهذه، یہ والے لوگ جو ہے نا اس کے لیے ہوں گے، یعنی جنت کے لیے. وهذه، اور یہ والے لوگ بائیں ہاتھ والے، لهذه جہنم کے لیے ہوں گے. ولا ابالی، مجھے کسی کے پرواہ بھی نہیں، اللہ نے فرمایا تھا نا. ولا ادری، اب مجھے معلوم نہیں ہے میرے حضرات محترم، میرے دوستو، کہ فی ای القبضتین انا، کہ کون سی مٹھی میں شامل تھا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم والوں میں میرا نام نہ ہو. رواہ احمد. تو یہ حضرت بڑے نیک لوگ تھے، نیک سیرت، نیک صورت لوگ تھے، پھر بھی اس کی باوجود کیا ہو رہے تھے، بہت ڈر رہے تھے، رو رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسوں کے لیے تو ہر وقت کیا کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، ابن عباس کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم، اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں جب آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو نکالا نا، تو ان سے پختہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم میری ربوبیت کو بھولو گی نہیں تم لوگ. المیثاق، ان سے پختہ وعدہ لیا، عہد. من ظہر آدم بنعمان، یعنی عرفت، عرفی جگہ پر. فخرج من سلبی، اس کی پشت سے نکالا، کل ذریہ، ہر بچے کو، اولاد کو، ذرعہا، جو اللہ نے پیدا کرنا تھا. فنثرہم بین یدیہ، آدم علیہ السلام کے سامنے سب کو کیا کر دیا، پھیلا دیا، کذر، چونٹی اور دیمک کی طرح. ثم کلمہم قبلا، اللہ نے آمنے سامنے ان کے سامنے گفتگو کر دی، بات کر دی، وعدہ لیا. قول، ان سے کہا، الست بربکم، کیا میری معبودیت کا، میرے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہو تم لوگ، مانتے ہو مجھے، کیا میں تم لوگ کا رب نہیں؟ قول، کہا بلا، ضرور، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار شہدنا، اور ہم اس بات کی گواہ بنتے ہیں کہ ان تقولوا، اور تم نے بھی کہنا ہوگا یوم القیامت، قیامت کے دن، کہ انا کنا عن هذا غافلین، کہ ہم اس وعدے سے غافل تھے، سو رہے تھے، غفلت میں پڑ گئے. تم نے یہ کہنا ہوگا کل کو، اگر کیا نکلے، بے وعدہ نکلے. او تقول، یہ بھی کہنا تم نے ہوگا، یہ کہنا ہوگا کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا. وکنا ذریۃ من بعدہم، اور ہم ان کی بعد ان کی اولاد ہے، اور جو آبا و اجداد نے چھوڑا ہوا ہی اولاد کرتی ہے نا. تو افتہلکنا، کہ آپ ہمیں ہلاک کر دو گے، تباہ کر دو گے، بما فعل المبطلون، ان کاموں کی وجہ سے جو باطلوں نے کیا ہو. رواہ احمد. کیا مانا، تو مطلب ساری بات کا یہ ہے نا کہ تم کیا بنو گے، میرے تابعدار بنو گے، شرک وغیرہ نہیں کرنا ہوگا تم نے، میرے وعدے کو بھولو گے نہیں. اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قول اللہ عز وجل، اس قول کے متعلق ابی سے نے تشریح فرمائی ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، قول فرمایا جمعہم، اللہ نے جمع فرمایا، فجعلهم ازواج، جوڑے جوڑے بنائے. ثم صورهم، پھر ان کو شکل عطا فرما دی. فاستنطقهم، ان سے بات کروا دی، ان کو قوت گویائی عطا کی. فتکلم، انہوں نے بات کی. ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق، ان سے پختہ گاڑا وعدہ لیا. واشہدہم علی انفسہم، ان کے خلاف ان کو گواہ بنایا، اور ان سے کہا، الست بربکم، کیا میں تم لوگ کا پروردگار نہیں؟ قالوا، کہا بلا، کیوں نہیں؟ قال، فرمایا کہ فانی اشہد علیکم السماوات السبع،
7 آسمانوں کو تمہارے خلاف گواہ بناتا ہوں، والارضین السبع 7 زمینوں کو، واشهد علیکم آباکم آدم اور تمہارے ابا جان جد حضرت آدم کو بھی تمہارے خلاف گواہ بناتا ہوں کہ کل یہ نہیں کہنا کہ ہمیں خبر نہیں تھی، ہم معلوم نہیں تھے، ہمیں بھول ہو گئی تھی، ان تقول کہ پھر کہیں یہ نہ کہہ دے، ان تقول منع ان لا تقول پھر یہ نہ کہنا کہ یوم القیامت کے متین لم نعلم بهذا ہمیں معلوم نہیں تھا، اعلموا اچھی طرح جان لو انه لا الہ غیری کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، ولا رب غیری میرے سوا کوئی پرورش کرنے والا اور پالنے والا کوئی نہیں ہے، ولا تشرک بی شیئا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ پھر اگر اللہ نے ان سے بھی فرمایا کہ میرے بندو انی سأرسل الیکم رسلی، میں اپنے پیارے پیارے بندوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو تمہارے پاس بھیجوں گا تاکہ وہ میرے اس کی ہوئی وعدے کو تمہیں یاد دلائے، یذکرونکم عہدی و میثاقی میرا یہ وعدہ عہد تمہیں یاد دلائے گا، وانزل علیکم کتبی اور ان کے ساتھ ساتھ میں تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا، ان میں میری ہدایات ہوگی، احکام ہوں گے۔ قالوا سب بندوں نے کہا کہ شاہدنا بانک ربنا بانک ربنا آپ ہمارے رب، و الہنا آپ ہمارے پروردگار، لا رب لنا غیرک آپ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، ولا الہ لنا غیرک آپ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں۔ فاقروا بذلک انہوں نے اقرار کیا، ورفع علیہم آدم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان پر اٹھایا، جیسے کسی اونچی جگہ پر آدمی ہونا نیچے والے لوگوں کو دیکھے، ینظر الیہم ان کی طرف دیکھ رہے تھے، فرا الغنی والفقیرہ ان میں دیکھا کچھ غنی لگ رہے تھے نا سرات تھے ان پر، اور کچھ فقیر تنگ دست لگ رہے تھے، وہ حسن الصورہ ودون ذلک اور کچھ لوگ ان میں حسین شکل کے اور ان سے حسن وغیرہ میں کم تھے۔ فقال کہا رب اے میرے پروردگار لولا سویت بین عبادک اگر آپ اپنے سارے بندے برابر کر دیتے حسن وغیرہ مال سب چیزوں میں۔ قال فرمایا کہ میرے محبوب انی احببتو مجھے زیادہ پسند ہے نا کہ اگر کسی کو کچھ دے دوں نا تو ان اشکر میرا شکریہ ادا کیا جائے، یہ مجھے زیادہ پسند، اس لیے سب کو برابر نہیں بنایا تاکہ میں ان کو کیا کر لوں، ازما لوں کون میرا شکر کرتے کون میں نا کفر انکار کرتا ہے۔ ورا الانبیاء فیہم پھر ان بندوں میں آدم علیہ السلام نے نبیوں کو دیکھا، مثل السرج چراغوں کی طرح، چاند کی طرح چمک رہے تھے، علیہم النور ان پر خاص قسم کا نور تھا، نور نبوت، خصو بمیثاق آخر ان سے دوسرا وعدہ بھی لیا گیا، تو وہ کیا وعدہ تھا کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے والی نبی کی تائید کرے گا، اس کے متعلق لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ حق تھا، اس کا دین حق تھا۔ پھر رسالت و نبوت یہ جو دوسرا مثال تھا نا رسالت و نبوت کے، تو قول تبارک و تعالی واللہ کے قول وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى آخِرِهِ لَقَوْلِ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ کانا فی تلک الارواح یہ بھی ان روح میں تھے، فارسلہ یہ عیسیٰ جو تھے نا انہی روح میں شامل تھے، فارسل الی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت مریم کو عطا فرمایا، فحدث پھر آگے فرما رہے کہ فحدث عن ابی پھر ابی سے ایسی یہ حدیث بھی بیان کی گئی ہے نا کہ انہ دخل من فیہا یہ جو روح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام میں ڈالی تھی نا، انہ دخل من فیہا منہ کی طرف سے تھا نا مریم علیہ السلام میں، مریم علیہ السلام میں یہ جو روح تھی نا پھوک یہ منہ کی طرف سے کی گئی تھی، اسی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ رواہ احمد۔ وعن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول فرماتے بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم علیہ السلام کے سلام کے ساتھ تھے کہ نتذاکر مذاکرہ کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، ما یکون کہ جو کچھ کیا ہوگا عندہ کو کیا ہوگا کیسے ہوگا، اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم بجبل اگر تم کسی پہاڑ کے متعلق سنو کوئی زال عن مکانہ کہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، فصدقوا اسے سچ سمجھ لینا ممکن ہے کہ ہٹ گیا ہو، کیونکہ جبل گردد جبلت نہ گردد۔ وَإِذَا سَمِعْتُم بِرَجُلٍ اگر کسی شخص کے متعلق سنو نا کہ تغیر عن خلقہ کہ اپنی عادات و اخلاق سے بدل گیا ہے، فلا تصدقوا به اس کو سچ نہیں سمجھنا، ہاں یہ کہہ لینا کہ ممکن ہے کہ کچھ مدت کے لیے اس میں تغیر تبدل آ گیا ہو لیکن اپنی اصلی فطرت پر یہ رہے گا، فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ کیونکہ انسان اسی طرف لوٹتا ہے جس پر اس کی خلقت پیدائش کی گئی ہے۔ رواہ احمد۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت یا رسول اللہ ام سلمی بھی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ خدا کے رسول لا یزال یصیبک فی کل عام ہر سال آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے نا، وجع من الشاة المسمومۃ اس بکری سے جس میں زہر ملایا گیا تھا، ایک یہودیہ نے زہر ملایا تھا نا بکری کے گوشت میں، اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو درد تکلیف ہو رہی تھی، اللہ اکلت جو آپ نے کہا تھا، قال فرمایا کہ ما صابنی شیء منہا جو کچھ بھی تکلیف مجھے ہو رہی ہے نا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبر سے کام لینا ہے، الا وهو مکتوب علیہ یہ تو اس وقت سے میرے لیے لکھا گیا تھا سارا کچھ، وہ آدم فی طینتہ اس وقت تو آدم علیہ السلام بھی نہیں بنائے گئے تھے بلکہ مٹی اور پانی ساتھ ملا ہوا تھا۔ رواہ
ابن ماجہ۔